اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی کروا دیں، میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی ہوں، تو مجھے اپنی لڑکی ہی کوئی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا، اور پھر پوچھا، کیا عمر بن وہاب بیٹھے ہیں؟ بتایا گیا نہیں، تو فرمایا، عمر بن وہاب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہاب بھی کافی خوبصورت تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے، باہر آؤ۔ باہر آئے تو دیکھا سعد الاسود تھے۔ پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہاب نے کہا، جا تجھے دوں گا اپنی بیٹی، تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی۔ اس قدموں کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن عمر بن وہاب کی بیٹی نے ساری بات سن لی۔ بیٹی نے عمر بن وہاب سے کہا، ابا جان، آپ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا ہے، جا کر ہاں کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے کہ میری بیٹی گزار کیسے کرے گی، اب جا کر ہاں کر دے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمر بن وہاب مجلس میں آئے تو سعد الاسود پہلے مجلس میں آئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن وہاب کو دیکھا تو کہا، عمر بن وہاب، آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بیٹی کا سعد الاسود کے ساتھ نکاح پڑھیں۔ 400 درہم حق مہر طے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں، اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ تھا کہ ان کے پاس کے پورا یورپ خرید سکتے تھے، لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سعد ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ سعد نے سوچا، 400 درہم تو بیوی کو حق مہر دوں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف لے لیتا ہوں، اور بازار چلے گئے۔ بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے میں کچھ بدو نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ان کے کان میں آواز پڑی کہ مسلمانوں آؤ دفع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کیا، ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گرا اور بدو نے ان پر حملہ کر دیا۔ اچانک دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر نظر پڑی تو لب کے ساتھ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا۔ تب تک سعد الاسود شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی طرف لپکے، سعد کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل کے سعد کے چہرے پر پڑ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کہنے لگے، سعد تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا ہی خوشبودار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر آپ اچانک مسکرا پڑے، یہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روز سعد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرایا اس لیے کہ مجھے سعد کی جنت میں عالیشان محلات نظر آئے۔